بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ میاں اور بیوی کے جنسی ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نسل کی بقاء اور افزائش کے لیے اللہ نے یہ فطری طریقہ رکھا ہے، لیکن ملاپ کے وقت یہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ اولاد مرکز پیدا ہوگی یا مؤنث۔ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ جو جاہل سسرال اور جاہل شوہر پر ہر وقت اپنی بہو کو اور شوہر اپنی بیوی کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم لڑکیاں پیدا کرنے والی مشین ہو، اگر اگلی مرتبہ تم نے لڑکی پیدا کی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ تو ناظرین، آج اس بات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کائنات کو روز قیامت تک اپنے علم ازلی کے مطابق چلانا ہے اور باقی رکھنا ہے، اس لیے وہ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں، کسی کو لڑکے ہی لڑکے، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی اور کسی کو دونوں سے ہی محروم رکھتا ہے۔ یہ لڑکا یہ لڑکی ہوتی ہے، یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ جو جاہل سسرال اور جاہل شوہر اپنی بیوی کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم لڑکیاں پیدا کرنے والی مشین ہے، وہ اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ان کو یاد رکھنا کہ اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں، وہ تو زمین ہے، بیج تم ڈالتے ہو، لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیے کہ لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جہالت ہے، یہ تو ہمیشہ لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے، طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو تو بیج تم ڈالتے ہو، عورت تو زمین ہے، اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے، گندم کی زمین سے جو تو نہیں نکل سکتے۔ قرآن پاک میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں ہے۔ یہ بات بولیں تو وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، لڑکی کا ذکر پہلے ہے، اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، اور تو نسل جتنی بھی چلائی وہ حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت وہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ساری مال و متاع ہے اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ صحیح الجامع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی بہن یا بیٹی ہے، جہنم کی راہ میں دیوار۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کی تربیت دے کر ان کی شادی کر دے، اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بھار پڑ جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچنے والا پردہ ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، یا اللہ، اگر زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اگر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں، ہو جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنے خدائی کی قسم میں اپنے اس کے باپ کا غاز خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ ذات جو سراپا رحمت ہے، وہ کسی کو رحمت قرار دے رہی ہے۔ تو بیٹی کو جانتے ہو اللہ بیٹیاں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے قابل قدر نہیں ہو سکتی۔ جب دنیا کے نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو، جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو اور ماں بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو تو خیر جہاں بیٹی کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟
وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر میں رحمت ہوتی ہے اور آگے جا کر کسی کے بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت چونکہ ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے، ایک ہی بیٹی ہی ماں بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن میں وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کو ملایا جس طرح انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ لڑکیوں کی پرورش کرنے والا بھی اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ اولاد میں لڑکا لڑکی ہونے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس میں اہم کردار میرے خالق کائنات کا ہوتا ہے، جو کہ میاں بیوی کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے آئے ہیں، اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے جبکہ پیسہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، اور جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو اس میں اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان سسرال والوں کو ہدایت اور معاشرے والوں کو ہدایت دے جو عورت کو اس بات پر طعنے دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی مخصوص ویڈیو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو بات پسند آئی ہو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے گا، شیئر کرے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں جب بھی نیو ویڈیو پوسٹ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی سبق میں اسلامی کہانی کے ساتھ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، خوش رہے۔